مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے، ایک فارسی کا شعر ہے، اس شعر کی مولانا روم تشریح فرماتے ہوئے بڑی کام کی باتیں بیان کر رہے تھے۔ وہ شعر یہ تھا: اگر را با مگر ہم جفت کردند، اگر را با مگر ہم جفت کردند، عزیشاں بچہ آمد کاش کے نام۔ کہ اگر اور مگر کی شادی کر دی جائے تو دونوں سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام رہے گا کاش کے۔ تو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ اگر مگر، کاش ایسا ہوتا، کاش ویسا ہوتا، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک مثال آپ نے دی تھی دوست کے ملنے کی اور ضرورت مند دوست کو گھر بتانے کی، کہ اگر یہاں پر یہ گھر ایسا ہوتا تو ہم پاس رہتے۔ اس کا ذکر آپ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ پڑوسی دوست اچھا ہوتا ہے، اگر چاہنے والا آپ کے پڑوس میں ہو تو اچھا ہوتا ہے ویسا رہنا، لیکن یہ اگر جو ہے نا، اگر میں تو قیام نہیں ہو سکتا، سکونت نہیں ہو سکتی۔ ہر آدمی اچھائی چاہتا ہے، لیکن یہ بناوٹی اچھائی کسی کام کی نہیں ہے۔ جیسے اگر کے ساتھ آپ کہیں گے اگر ایسا ہو تو یہ بھی مجھے مل جائے گا، اگر ایسا ہوتا تو میں بھی ایسے بن جاتا، اس میں کوئی فائدہ نہیں، یہ سب بناوٹی باتیں ہیں۔ بناوٹی لوگ کبھی منزل مقصود کو نہیں پا سکتے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ ہر بوڑھا اور ہر نوجوان سونے کا طلبگار ہے، لیکن جب تک سونے کی پرکھ نہ ہو، پہچان نہ ہو، کھرا سونا کیسا ہوتا ہے، کھوٹا سونا کیسا ہوتا ہے، انسان سونا حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ نے اس پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا تھا کہ پس مہک باید میانے جانے خیش، ور نداری رہ مرو تنہا بپیش۔ اگر اپنے اندر یہ کسوٹی، یہ ٹچ سٹون نہیں ہے، تو سونے کو نہیں پہچان سکتا، کھرا کون سا ہے، کھوٹا کون سا ہے، تو پھر تو مارکیٹ سونے کے لیے جائے گا تو یا تو دکاندار تجھے نقلی سونا دے کر الو بنا دے گا، الو بن کر آنا پڑے گا، یا نہیں تو پھر کسی جاننے والے کو ساتھ لے کے جا، اس کے ساتھ ہو جا۔ آپ نے یہ ذکر کیا تھا۔ اب آگے کیا کہتے ہیں دیکھیں گے۔ بانگ غولا ہست بانگ آشنا، آشنا کو کشت سوئے فنا۔ چھلاووں کی آواز دوست کی آواز لگتی ہے۔ چھلاوے جو ہوتے نا بازاروں میں، مسافر چھلاووں کو دیکھ کر آبادی سمجھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ چھلاوے کے اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں، مسافر جب راستے میں چھلاوے لگتے ہیں تو ان کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہاں پر راستہ ہے، جبکہ راستہ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے انسان ایسے ظاہری بناوٹی لوگوں کے چنگل میں پھنس کر غلط راستے پر چلا جاتا ہے۔ ایسا دوست، چھلاوے کی طرح کا دوست اگر تیرا ہوگا تو تجھے دھوکہ ہی ملے گا۔ بانگ می دارت کہ ہاں اے کارواں، سوئے من آئیت نک راہو نشاں۔ یہ چھلاوا، اصل چھلاوے سے آپ یہاں پر مراد لے رہے ہیں نقلی لوگ، جن کا ظاہری حال الگ ہے، باطنی حال الگ ہے۔ ظاہری حال اچھا ہے، باطنی حال خراب ہے۔ یا پھر چھلاوے سے یہ مراد آپ لے سکتے ہیں اندرونی جذبات، یا پھر احباب، دوست احباب، رشتہ داروں کی باتیں، اس سے انسان غلط راستے پر نکل پڑتا ہے۔ تو چھلاوا پکارتا ہے کہ اے قافلے خبردار میری جانب آ، یہ راستہ ہے، یہ نشان ہے منزل کا، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے۔ نام ہر یک می برد غول فلاں، تا کنت آخا جرا از آفلاں۔ چھلاوا ہر ایک کا نام لے لے کر پکارتا ہے۔ انسانی جو جذبات ہوتے ہیں، جو وسوسے ہوتے ہیں، جو خیالات ہوتے ہیں، یہ دراصل چھلاوے ہیں۔ اب یہ اندرونی طور پر الگ ہوتے ہیں،
پھر بیرونی طور پر الگ ہوتے ہیں۔ بیرونی طور پر دوستوں، رشتہ داروں، بیوی بچوں اور دیگر جان پہچان والوں کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں۔ غلط راستے پر لے جانے والے وسوسے اور مشورے، ہم آپ کے ہمدرد ہیں، آپ کی بھلائی میں بول رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کہہ کر آپ کو غلط راستے پر لے کے جاتے ہیں، اور نام لے لے کر پکارتے ہیں۔ نام ہے ہر ایک می برت، ہر ایک کا نام لیتے ہیں، انڈیویجول اٹینشن ہر ایک کے اوپر دیتے ہیں۔ تا کنت آ خاجاراں از آفلاں، تاکہ ان صاحب کو آفلوں میں شامل کر دیں۔ آفل کہتے ہیں غروب ہو جانے والے، غائب ہو جانے والے، آپ کی ہستی کو مٹا دیتے ہیں۔ آفل عربی زبان کا لفظ ہے۔ لا احب الآفلین آیا قرآن مجید میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ابراہیم علیہ السلام کے کلمات۔ آفل کہتے ہیں ڈوبنے والا یا غائب ہونے والا۔ تو جب تک آپ کو حق کے راستے سے وہ غائب نہ کر دیں تب تک ان کو چین نہیں آتا، ان کی زبانیں چلتی رہتی ہیں۔ ایک طرف تو بیرونی مشورے ہیں جو بظاہر آپ کی ہمدردی میں بولے جاتے ہیں لیکن وہ آپ کے دشمنی کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ ایک وسوسے ہیں جو شیطان آپ کے دل میں ڈالتا ہے، خواہشوں کی شکل میں، آرزوؤں کی شکل میں۔ اب یہ آگے اس کا بیان آئے گا۔ چوں رسد آجا ببینت گرگ و شیر، عمر ضائع راہ دور و روز دیر۔ جب وہ اس جگہ پہنچتا ہے، چھلاوے کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ راستہ ہے، کہ وہاں پر ایک چھلاوا لگا ہوا ہے اور راستہ ہے، وہاں پر وہ راستہ سمجھ کے آگے نکل جاتا ہے۔ تو ایسے لخ و دخ جنگل میں نکل جاتا ہے جہاں پہ انسانوں کی بستی نہیں ہوتی، تو کیا ہوتا ہے وہاں پر ایک بھیڑیا، ایک شیر سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ عمر ضائع راہ دور و روز دیر، مگر اس وقت تک عمر برباد ہو چکی ہوتی ہے، راستہ دور رہ گیا ہوتا ہے اور دن بے وقت ہو گیا ہوتا ہے۔ پانی سر سے اونچا ہو جانا یا دیر ہو جانا۔ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، وہ والی کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ چیبود آباگ غول اے نیک خو، مال خواہم جاہ خواہم آبرو۔ اے نیک مزاج انسان، تو سادہ لو ہے، دل سے تو بڑا سیدھا سادہ ہے، تو چھلاوے کی آواز پر دھوکا کھا جاتا ہے۔ لیکن یہ چھلاوے کی آواز ہوتی کیا ہے، کس طریقے کی ہوتی ہے؟ آپ بتاتے ہیں مال خواہم، میں مال چاہتا ہوں، کیش چاہیے، پیسہ چاہیے، جائیداد چاہیے، زمین چاہیے۔ جاہ خواہم، رتبہ چاہیے، عزت چاہیے، منزلت چاہیے، منصب چاہیے، عہدہ چاہیے، آبرو اور اپنی عزت چاہیے۔ یہ تین مین چیزیں ہیں انسان جس کے پیچھے اپنی روحانیت کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ مین تین چیزیں ہیں، کیا کیا ہیں؟ مال، جاہ، رتبہ، پوسٹ، ڈیسیگنیشن، مسند، کرسی، جو چاہیں آپ اس کو بولیں، آبرو، عزت۔ اب ان تین میں بھی کچھ لوگ عزت کو سب سے ٹاپ رکھتے ہیں، رتبہ اور مال کو نیچے رکھتے ہیں، آبرو کے لیے کچھ بھی کرنے تیار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آبرو کا خیال نہیں کرتے، ان کے پاس مال سب کچھ ہوتا ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، عزت تو پیسے سے ملتی ہے، وہ سمجھتے ہیں۔ اور کچھ لوگ رتبے کے دیوانے ہوتے ہیں اور رتبہ حاصل کرنے کے لیے اپنی عزت بھی گنواتے ہیں، اپنا پیسہ بھی گنواتے ہیں۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا الگ ہے، لیکن چاہیے یہ تینوں چیزیں سب کو ہوتی ہیں، اور انہی کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، اور ان تینوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے انسان اپنی روحانیت کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ یہ ہے غول، چھلاوی کی آواز۔ از درون خیش ای آواز ہا، منع کن تا کشف گردد راز ہا۔ اپنے اندر سے ان آوازوں کو روک دو، جب تک یہ آوازیں تمہارے اندر سے آتی رہیں گی تم اسی راستے پر جاتے رہیں گے۔ اسی لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان آوازوں کو اپنے اندر سے اٹھنے ہی نہ دو، تاکہ جو راز ہیں جن سے تم واقف نہیں ہو وہ کھل سکیں۔ جب تک یہ آوازیں تمہارے اندر آتی رہیں گی راز کبھی نہیں کھلیں گے۔ حقیقت کے راز، روحانیت کے راز، عالم علوی کے راز کبھی نہیں کھل سکتے۔ ذکر حق کن باغ غولاں را بسوز، چشم چون نرگس ازی کرگس بدوز۔ چھلاوے کی آوازوں کو جلا دینے، پھونک دینے، نکال دینے کے لیے اللہ کے ذکر کی آواز بلند کرنا ہے۔ اللہ کے ذکر کی آواز بلند کرو، یہ چھلاووں کی آواز خود بخود ختم ہو جائے گی۔ تم لوگ یہ نہیں کرتے ہو، اس لیے یہ ہوتا ہے۔ چشم چو نرگس ازی کرگس بدوز،
اللہ تعالیٰ نے تم کو نرگس جیسی آنکھ دی ہے، تم ان نرگس جیسی آنکھوں سے کرگس کو دیکھتے ہو؟ گدھ ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے جو مردار چیزیں کھاتا ہے۔ مردار چیزیں کھانے والے بے حقیقت بے وقت پرندے کو دیکھنے کے لیے کیا آنکھ دی گئی ہے تم کو؟ یہ دنیا والے وہی ہیں، گدھ ہیں یہ دنیا کے کتے۔ دیکھنا دنیا کے کتے کس طرح لڑ پڑتے ہیں، ایک ہڈی ڈال دینا اور تماشا دیکھنا۔ یہ وہ لوگ ہیں گدھ، مردار کے پیچھے جھپٹنے والے، اور تم ان کے پیچھے بھاگتے ہو یا ان کے اوپر نظر رکھتے ہو؟ تمہاری نرگس جیسی آنکھ اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے لیے دی ہے؟ صبح کازخ را ز صادق واشناس، رنگ میرا بازداں از رنگ کاس۔ مگر حقیقت یہ ہے، عربی میں بھی ایک کہاوت ہے، تعرف الاشیاء بازدادها، چیزوں کی حقیقت ان کی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ دن کیا چیز ہے اس کو پہچاننے کے لیے رات کو دیکھنا ہوگا۔ جب رات آئے گی سمجھ میں آئے گا یہ رات ہے تو دن سمجھ میں آئے گا۔ گرمی ہوگی تو سردی کیا چیز ہے پتہ چلے گا، گرمی ہی نہ ہوگی تو سردی کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی طریقے سے جھوٹے اور مکار اور جعلی لوگوں کا دنیا میں موجود ہونا یہ اس بات کے لیے ہوتا ہے کہ تم اچھوں کو پہچان سکو، ان کے ذریعے اچھوں کی پہچان ہوتی ہے۔ صبح کاذب را ز صادق واشناس، ایک صبح کاذب ہوتی ہے، ایک صبح صادق ہوتی ہے۔ صبح نکلنے سے پہلے آسمان پہ ہلکی سی روشنی چھاتی ہے دیر رات کو، اس کے بعد روشنی پھر غائب ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد روشنی آتی ہے، اس کے بعد پھر دن نکلنا شروع ہوتا ہے۔ تو وہ جو تھوڑی دیر کے لیے روشنی آئی تھی پھر چلی گئی، وہ کہلاتی ہے صبح کاذب۔ اس کے بعد جب روشنی آئی اور جو نہ کم ہونے والی روشنی جو بڑھتی جاتی ہے وہ ہے صبح صادق۔ تو صبح کاذب نکلنے کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ صبح صادق آنے والی ہے۔ تو اس طرح سے جھوٹے اور مکار اور فریبی لوگوں کی موجودگی آپ کو اچھے لوگوں سے واقف کراتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ایسے لوگوں کو رکھتا ہے کہ تم سے میرے محبوب بندوں کی پہچان ہوگی۔ صبح کاذب را ز صادق واشناس، تو تم بھی صبح کاذب کے ذریعے صبح صادق کو پہچانو۔ رنگ میرا بازداں از رنگ کاس، مگر علیحدہ کر کے، ایک پڑلے میں رکھ کر ایک گلاس میں رکھ کر نہیں، الگ کر کے۔ ان کی پہچان کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، ان میں کیا فرق ہے، ان میں کیا فرق ہے، اچھے لوگوں کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں وہ جانو۔ اس کے بعد کاذب اور صادق دونوں کو دیکھو، تب تمہیں خود بخود پتا چلے گا کاذب کون ہے صادق کون ہے۔ تو شراب کے رنگ کو پیالے کے رنگ سے علیحدہ کر کے دیکھو۔ ایک پیالے میں شربت ہے، سمجھو مثال کے طور پہ سفید رنگ کا شربت ہے یا پیلے رنگ کا شربت ہے، لیکن گلاس لال ہے، تو آپ کو شربت کون سے کلر کا دکھائی دے گا؟ لال۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ شربت کو اور یہ پیالے کو الگ الگ کرو، پتہ چلے گا شربت کون سے رنگ کا ہے، پیالہ کون سے رنگ کا ہے۔ اس طرح سے آپ ڈال کر رکھیں گے تو شربت بھی پیالے کے رنگ کا ہی نظر آئے گا، شراب بھی پیالے کے رنگ کی ہی نظر آئے گی۔ تابوت کزدیدگانے ہفت رنگ، دیدے پیدا کنت صبر و درنگ۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری آنکھ جو 7 رنگوں کو دکھاتی ہے، وبگوائر، وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یلو، اورنج، ریڈ، سرخ، نارنجی، زرد، سبز، آسمانی، نیلا، بنفشی، یہ 7 رنگوں کو دکھانے والی آنکھ ہوتی ہے۔ اور آنکھ کے اندر بھی 7 پردے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی آنکھ کے اندر 7 پردے بنائے ہیں۔ ان 7 پردوں والی آنکھ مطلب یہ کہ یہ ظاہری آنکھ، لیکن جو روحانی آنکھ ہے وہ 7 پردوں والی نہیں ہے، ایک ہی آنکھ ہے۔ وہ جو باطنی آنکھ ہے جس کے بارے میں فرماتے ہیں مولانا روم کہ اس آنکھ کو کھولو، یہ آنکھ بند کریں گے تو وہ آنکھ کھلے گی۔ تو آپ کہتے ہیں 7 رنگوں والی آنکھ کے بجائے وہ آنکھ حاصل کرو جو صبر اور استقلال کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ ایک تو صبر کرنا ہوگا، دوسرا استقلال اور استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ عارضی چیزیں نفع نہیں پہنچاتی۔ رنگ ہا بینی بجز این رنگ ہا، گوہراں بینی بجائے سنگ ہا۔ ان رنگوں کے علاوہ تم اور رنگ کو دیکھو۔
یہ جو رنگ ہے یہ دنیاوی رنگ ہے. ایک اور رنگ بھی ہے، اللہ کا رنگ. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہے؟ ان رنگوں کو چھوڑو، اس رنگ کو حاصل کرو. گوہراں بینی بجائے سنگہا. پتھروں کے ٹکڑوں کو دیکھنا چھوڑو، موتیوں کو دیکھو. موتی کو دیکھو، پتھروں کے ٹکڑوں کو کیا دیکھتے ہو؟ گوہرے چہ بلکہ دریائی شوی، آفتاب چرخ پیمائی شوی. موتی تو کیا چیز ہے، تو دریا بن جانا چاہیے تجھے کہ جس کے اندر موتی بنے. ایک خود کو موتی بنانا نہیں ہے بلکہ دریا بن جاؤ تاکہ تمہارے اندر موتی بنے. تم جام پی کر خاموش بیٹھ جائیں گے تو نہیں، دوسروں کو بھی پلاؤ، ایسے بن جاؤ کہ دوسرے بھی پئیں. 2 جام پیوں گا تو پلاؤں گا میں کس کو، اے ساقی سراپا مجھے میں کھانا بنا دے. آفتاب چرخ پیمائی شوی، آسمان کو طے کرنے والا سورج بن جاؤ. کارکن در کارگاہ باشد نہاں، تو برو در کارگاہ بینش آیاں. اب یہ جو کارخانہ ہے جہاں پہ ایسے بنائے جاتے نا، موتی بنائے جاتے ہیں، ایک کارخانہ ہے جہاں پہ یہ سب کچھ بنایا جاتا ہے. انسانوں کو بنایا جاتا ہے، ہیرے جواہرات بنائے جاتے ہیں. مطلب ایسے ہیرے قسم کے انسان، عام انسانوں کو تراش کر خاص انسان بنایا جاتا ہے. وہ ایک کارخانہ ہے، ایک کاریگر ہے بنانے والا. اب اس کا ذکر آپ کر رہے ہیں. کاریگر بازار میں نہیں ہوتا. کہاں ہوتا ہے؟ کارخانے میں ہوتا ہے. تو کارخانے کو جا کے اس کا مشاہدہ کر. بازار میں تو اس کی کاریگری کی چیزیں ہوتی ہیں. جو دنیا بنانے والا ہے اس نے اپنی بنائی ہوئی چیزیں بازار میں چھوڑ دی ہیں. اب اس کی کاریگری کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو تو نہیں دیکھ رہے نا. وہ تو کارخانے میں بیٹھا ہے، اور کارخانہ اس کا کہاں ہے؟ لامکان میں ہے. اور لامکان فنا کی جگہ ہے. تو فنا ہوں گے، فنا کی جگہ میں جائیں گے تو کاریگر کو دیکھیں گے. اس دنیا میں اپنی ہستی کو مانتے ہوئے، اپنے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے تم فنا کا رتبہ حاصل نہیں کر سکتے. فنا کا رتبہ حاصل نہیں کر سکتے تو کاریگر کو نہیں دیکھ سکتے. جتنے لوگ مارکیٹ سے سامان خریدتے ہیں، پروڈکٹس لیتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا بنانے والا کون ہے. مختلف چیزیں مختلف فنکار بناتے ہیں، صنعت کار بناتے ہیں، مینوفیکچررز ہوتے ہیں، بناتے ہیں. لیکن تمہارے سامنے بیٹھ کے تو نہیں بناتے، وہ اپنے کارخانے میں بناتے ہیں. بازار میں تو صرف چیز ملتی ہے. تو دنیا بھی ایک بازار ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنائی اور چھوڑ دی. بناتے وقت آپ تو نہیں تھے. اگر کاریگر کو بناتے ہوئے دیکھنا ہے یا کاریگر سے ملاقات کرنا ہے تو اس کے کارخانے میں جانا ہوگا. اور اس کا کارخانہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، وہ عرش پر ہے، وہ اس کا کارخانہ ہے. کار چوں بر کار کن پردہ تنید، کار کن بر کار گاہ باشد پدید. کام کرنے والے نے اپنا کام کیا اور اپنے منہ کے اوپر پردہ ڈال لیا. کام کیا، سامنے لا لیا اپنے کام کو، اپنی فنکاری کو. ایک سے ایک حیرت انگیز چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی، دنیا میں چھوڑ دی اور خود چھپ کر بیٹھ گیا. تو اس کا کام ظاہر ہو چکا ہے، وہ چھپا ہوا ہے. اور اس کو دیکھنا ہے تو کارخانے میں جانا، کیونکہ کاریگر کارخانے میں ہوتا ہے. خارجے ای کار نتوانیش دید، منتظر در کارگاہ آیت پدید. کام سے علیحدہ ہو گیا تو اس کو نہیں دیکھ سکے گا، اور جس کا انتظار ہے وہ کارخانے میں ہی ظاہر ہوگا، باہر نہیں آتا. وہ ایک حقیقت ہے، منتظر حقیقت جس کا انتظار کرتے ہیں لوگ، وہ حقیقت منتظر ہے. وہ اسی عالم عدم میں رہتی ہے، حقیقت میں رہتی ہے، عالم حقیقت میں، لباس حقیقت میں ہوتی ہے، لباس مجاز میں نہیں آتی. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجد تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. یہ ایک معروضہ کر رہے ہیں کہ اے حقیقت منتظر مجاز کے لباس میں آ جا، لیکن وہ آتی نہیں ہے.
تجھے وہاں جانا پڑے گا حقیقت کی دنیا میں جو کہ عدم ہے، اس وجود سے عدم کی طرف جانا ہوگا، وہ یہاں نہیں آئے، تجھے وہاں جانا ہوگا۔ کاریگر مارکیٹ میں نہیں آتا، اگر تجھے کاریگر سے ملاقات کرنی ہے تو تجھے کارخانے میں جانا ہوگا۔ کارگاہ چون جائے باشے عاملست، آن کے بیرونست از وی غافلست۔ کارخانہ کاریگر کا ٹھکانہ ہوتا ہے، اور جو اس کارخانے سے باہر ہے وہ اس سے غافل ہے۔ جتنے لوگ اس کارخانے سے باہر ہیں وہ کاریگر سے غافل ہیں، واقف نہیں ہیں۔ پس در آدر کارگاہ یعنی عدم، تاب بینی سنو سانیرا بہم۔ اب دیکھیے آپ وہ بیان کر رہے ہیں کہ کارخانے میں جو کہ عدم ہے اس میں آ جاؤ۔ یہاں پر تم اشیاء کو دیکھ رہے ہو، صنعت کو دیکھ رہے ہو، سنا کہتے ہیں صنعت، بنائی ہوئی چیزیں، اس کو دیکھ رہے ہو، کاریگر کو نہیں دیکھ رہے ہو۔ لیکن تم جب عدم میں جاؤ گے، تاب بینی سنو سانیرا بہم، وہاں جاؤ گے تو صنعت کو بھی دیکھو گے، صنعت کار کو بھی دیکھو گے، کام کو بھی دیکھو گے، کاریگر کو بھی دیکھو گے، دونوں اکٹھا نظر آئیں گے۔ کارگاہ چون جائے روشن دید گیست، پس بیرون کارگاہ پوشید گیست۔ کارخانہ چونکہ کھلے طور پر دیکھنے کی جگہ ہے، جب کارخانے میں بندہ پہنچ جاتا ہے تو کون سی چیز کیسے بن رہی ہے، کون سی چیز کیسے بن رہی ہے اس کی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے، کس میں کیا لگایا جا رہا ہے، کس میں کیا ملایا جا رہا ہے، تب جا کے چیز بن رہی ہے۔ جب آپ کارخانے میں نہیں ہوں گے، چیز پروڈکٹ مارکیٹ میں آنے کے بعد دیکھیں گے، آپ کو صرف اوپر سے دکھائی دے گا، اندر کا کچھ دکھائی نہیں دیتا، پتہ ہی نہیں ہے کیسا بنایا گیا ہے۔ کارخانے میں جائیں گے، کاریگر بناتا ہوا دیکھیں گے تو آپ کو سب پتہ چلے گا کہاں کون سی چیز کیسی بٹھائی گئی ہے۔ تو کھلے طور پر ہر چیز نظر آئے گی کارخانے میں، اور کارخانے کے باہر ہر چیز چھپی ہوئی ہے۔ بیرون کارگاہ پوشید گیست، چھپی ہوئی ہے۔ روبہ ہستی داشت فرعون انود، لاجرم اسکار گاہش کور بود۔ اب دیکھیے ایک بڑی پیاری مثال آپ دے رہے ہیں۔ فرعون جو کہ بڑا سرکش انسان تھا، اس نے اپنے وجود کو دیکھا اپنے اندر کہ میں بھی کچھ ہوں، اپنے وجود کو، اپنے ایگزسٹنس پہ اس کی نظر گئی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کارخانے سے اندھا ہو گیا۔ جو لوگ فرعون کے راستے پر ہیں، اپنے وجود کو تسلیم کر رہے ہیں، میں کچھ ہوں کہہ رہے ہیں، اس کارخانے کی طرف اس کی نظر کبھی نہیں جاتی، وہ اندھے ہو جاتے ہیں اس کارخانے سے۔ جو ہے سمجھتے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لاجرم میخاس تبدیل قدر، تا خزارہ باز گردانت زدر۔ وہ چونکہ اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا، بنانے والے کی طرف اس کی نظر نہیں تھی، کاریگر کی طرف اس کی نظر نہیں تھی، تو وہ کیا کر رہا تھا؟ تقدیر کو بدلنے کی کوشش کر رہا تھا، اپنے آپ کو خدا ماننے کے راستے پر چلا گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی کوششوں سے تقدیر بدل سکتی ہے، وہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو دروازے سے واپس لوٹا دے۔ اللہ نے ایک فیصلہ سنا دیا ہے، اس فیصلے کو یہ بدلنا چاہتا تھا۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے اپنے وجود کو دیکھنے کا۔ خود خزا بر سبلت آہیلا مند، زیر لب می کرد ہر دم ریش خند۔ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ سنا دیا۔ کیا فیصلہ سنایا؟ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو فرعون کو ہلاک کرے گا، اس کی بادشاہت کو ختم کرے گا۔ تو اب فرعون کیا کر رہا تھا؟ تقدیر کے اس فیصلے کو دروازے سے باہر بھگانے کے لیے، اس کو رد کرنے کے لیے ہر بچے کا قتل کر رہا تھا، کرتا جا رہا تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ میں اس طرح سے قتل کر دوں تو حالانکہ مجھے نہیں پتا وہ بچہ کون ہے، لیکن سبھی کو مار دوں مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ اس طرح سوچ رہا تھا، لیکن تقدیر الہی ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ اپنا کام کر رہا تھا، اور ادھر خدائی فیصلہ اس ہیلا کرنے والے فرعون کی مونچھوں پر ہر وقت مسکرا رہا تھا۔ مونچھوں پر مسکرانا کا مطلب یہ کہ ہنسنا، اس کے کام پر ہنسنا۔ اللہ کا فیصلہ فرعون پر ہنس رہا تھا۔ اے بے وقوف، تو ہمارے فیصلے کو بدلنا چاہتا ہے؟ تیری اتنی ہمت ہی کہاں ہے کہ ہمارا فیصلہ بدل سکے؟ تو سارے ہی انسانوں کو کیوں نہ مار ڈالے؟ اگر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوگا تو پیدا ہوگا ہی ہوگا۔ اب دیکھیے آپ کہاں پیدا ہوا؟ فرعون کے ہی محل میں، فرعون کے محل میں ہی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ یہ کمال ہے تقدیر کا۔ صد ہزاراں طفل کش تو بے گناہ،
تاب گردد حکم و تقدیر الہ، اس نے لاکھوں معصوم بچے قتل کر ڈالے تاکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور تقدیر ٹل جائے، تاکہ موسی نبی نایت بروں کرد در گردن ہزاراں ظلم خوں، اس امید میں کہ وہ موسیٰ نبی ظاہر نہ ہو، پیدا نہ ہو، اس نے اپنی گردن پر ہزاروں ظلم، ہزاروں خون لے لیے، اپنی گردن پر ڈال لیے ہزاروں لوگوں کا قتل، خون، کچھ نہیں ہوا۔ لیکن ہما خوں کر دو موسیٰ زادہ شد، وز برائے خہر او آمادہ شد، اس نے بہت خون خرابہ کیا اور موسیٰ پیدا ہو گئے، اور اس کی سرکوبی کے لیے، اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے اسی کے پاس، اسی کے محل میں بڑے بھی ہوئے، سبحان اللہ، اس کی آنکھوں کے سامنے پلتے رہے، وہ سارے انسانوں کو، سارے بچوں کو قتل کرتا رہا موسیٰ کے خوف سے، اور موسیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے اسی کے محل میں پلتے رہے۔ یہ ہے تقدیر۔ سبحان اللہ، گرب دیدے کارگاہ لا یزال، دست و پایش خشک گشتے زحتیال، اگر اس خدا جس کے ذات میں، صفات میں کوئی زوال، کوئی کمی نہیں ہے، اس کا کارخانہ اگر وہ دیکھ لیتا کہ کیسا وہاں پر چیزیں بنتی ہیں، تو یہ ہیلا گر فرعون اپنی ہیلا گری چھوڑ کر سن ہو جاتا، اس کے ہاتھ پیر خشک ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا کارخانہ کیا ہے، کیسے بنتے ہیں وہاں پر، اگر اس کو پتا ہوتا تو ایسا کبھی نہیں کرتا، سر تسلیم خم کرتا۔ جیسے کہ حضرت علی کا واقعہ آپ نے سنایا تھا، حضرت علی کو معلوم ہے کہ فلاں شخص مجھے قتل کرنے والا ہے، سب جانتے بوجھتے، ان کے ایمان کی مضبوطی دیکھو، سب جانتے بوجھتے، اس سے اپنے آپ کو پیچھا چھڑانے کی کوشش نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ وہ جو ہونا ہے اللہ نے لکھ دیا، وہ تو ہوگا ہی ہوگا، اب مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، مجھے کیا تجھ سے شکایت ہو سکتی ہے، قسمت میں ہے تو ہوگا ہی ہوگا۔ یہاں اس نے، فرعون نے قسمت کو ٹالنے کی کوشش کی، ہیلے بنانے کی کوشش کی، اسباب کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن فیصلہ ہو جانے کے بعد کوئی سبب، کوئی ڈیفنس کام نہیں کرتا۔ اندرون خاناش موسیٰ معاف، وز برومی کش طفلا را گزاف، اسی کے گھر میں موسیٰ آرام سے پل رہے تھے، بڑھ رہے تھے، اور وہ باہر خامخواہ غیر ضروری طور پر بچوں کو قتل کر رہا تھا۔ ہم چو صاحب نفس کو تن پرورد، بر دیگر کزن حقد می برد، اس انسان کی طرح جو اپنی نفسانی خواہشوں کے ہوتے ہوئے اپنی تن پروری کرتا ہے، اپنے جسم کو پالتا ہے خواہشوں کے ساتھ، اور دوسرے پر دشمنی کا گمان کرتا ہے، دوسرے پر دشمنی کا الزام لگاتا ہے، برائی کے راستے پر خود جاتا ہے اور الزام شیطان پر دھرتا ہے، انہوں نے ایسا کر دیا، انہوں نے ویسا کر دیا، یہ اگر نہ کرتے تو ایسا نہیں ہوتا، وہ اگر نہ کرتے تو ایسا نہیں ہوتا، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان تقدیر پر نہیں ہے۔ تقدیر میں جو ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ تن پروری کرنا چھوڑو، اپنے تن کو پالنا چھوڑو، دوسروں پر الزام مت دھرو۔ کی عدو آ حسود و دشمنست، خود حسود و دشمن او آتنست، یہ میرا دشمن ہے، وہ مجھ سے حسد کرتا ہے، وہ شخص مجھ سے جلتا ہے، وہ شخص میرا مخالف ہے، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، یہ سب کرتے بیٹھے ہیں آپ، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کا سب سے بڑا حاسد، سب سے بڑا دشمن خود آپ کا جسم ہے، جو آپ کو برائی کے راستے پہ لے جا رہا ہے۔ اپنے اندر کمی رکھ کر دوسروں کی کمی پر نظر، او چو موسیٰ تنش فرعون او ببیرومی دوت کہ کو عدو، وہ موسیٰ کی طرح ہے اور جسم فرعون کی طرح ہے، روح موسیٰ ہے، تن فرعون ہے۔ موسیٰ ایک ہے، فرعون کے اندر انانیت بھری ہوئی ہے، ظاہر کی چیزوں پر جانے والا ہے، خواہشوں آرزوؤں کے پیچھے بھاگنے والا ہے۔ او ببیرومی دوت کہ کو عدو، اندر تو دشمن ہے، جسم تو خود کا دشمن ہے، اور تو باہر ڈھونڈتا پھرتا ہے اپنے دشمن کو، دشمن کہاں ہے، دشمن کہاں ہے؟ کوئی دشمن نہیں ہے۔ اگر انسان کا کوئی دشمن ہے تو وہ اس کا نفس ہے، خود اس کا ایگو ہے، اس کا سیلف ہے، باقی کوئی دشمن نہیں ہے۔ شیطان تو دشمن ہے، لیکن شیطان کی دشمنی بھی صرف وسوسوں کی حد تک ہے، اس سے زیادہ شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔
شیطان آپ کو زبردستی برائی کے راستے پر لے ہی نہیں جا سکتا، اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ اس کا کام صرف آپ کے کان میں برائی کا خیال ڈالنا ہے، بس اتنا ہی کرتا ہے، اور بار بار ڈالتا ہے، اسی وجہ سے آپ برائی کے راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ جاتے تو آپ ہی ہیں، آپ کا تن ہی جاتا ہے، شیطان کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے کسی کو غلط راستے پر لے کر جانا، وہ صرف بھٹکاتا ہے۔ تو یاد رکھو، سب سے بڑا دشمن آپ کا نفس ہے، اور وہ چھپا ہوا دشمن ہے، اس لیے بڑا ہے۔ شیطان تو کھلم کھلا دشمنی کرتا ہے، عدو مبین کہا گیا نا شیطان کے بارے میں، کھلا دشمن ہے۔ لیکن جو نفس ہے، جو آپ کو اپنا لگتا ہے، میرا جسم، میرے دل میں خیال آیا، میری ایسی خواہش ہوئی، میں نے ایسا سوچا، یہ جو ہے یہ نفس ہے، اور یہ چھپا ہوا دشمن ہے، اسی لیے شیطان سے بڑا دشمن ہے۔ نفس اندر خانہ تن ناز نہیں، برد گر کس دست می خایت بکی۔ نفس جسم کے گھر میں آ کر بیٹھا ہوا ہے اور نازوں میں پل رہا ہے، آپ اس کو پال رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اس کی خواہشیں پوری کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا، میری یہ خواہش ہے، میرا دل یہ چاہ رہا ہے، دل نہیں چاہتا۔ کبھی یاد رکھیں، کسی کا دل بھی برائی نہیں چاہتا، غلط کام نہیں چاہتا۔ آپ جس کو دل کہہ رہے ہیں وہ دل نہیں، وہ آپ کا نفس ہے، اور آپ اس کو بڑے نازوں سے پال رہے ہیں، اندر اس کو دیتے جا رہے ہیں اس کی خواہش کی چیزیں۔ جتنا نفس کی خواہشیں پوری کرتے جائیں گے، وہ اتنا زیادہ ضدی، سرکش، ہٹیلا بنتا چلا جائے گا۔ آپ اس کو، اپنے دشمن کو پال رہے ہیں۔ اور پھر کینہ ہے دوسروں کے ساتھ، بغض ہے دوسروں کے ساتھ۔ اگر کسی سے بغض رکھنا ہے، اگر کسی سے کینہ رکھنا ہے، اگر کسی کے ساتھ دشمنی کا برتاؤ کرنا ہے، دشمن سمجھ کر اس کو دبانا ہے، اپنے دشمن کو برباد کرنا ہے، ہلاک کرنا ہے، اور اپنی کامیابی حاصل کرنا ہے، تو پہلے اپنے نفس کو قابو میں لاؤ، دوسروں کو ہٹاؤ۔ دوسرے آپ کا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ایک قتل کرنے والا بھی آپ کو قتل کرے گا، تب بھی اس نے آپ کو حقیقت میں قتل نہیں کیا ہے، موت آئی اسی لیے آپ مریں۔ دشمن کہاں سے ہوئے؟ دشمن تو نفس ہے۔ اب اس کے بعد آپ ایک شخص کی مثال دے رہے ہیں جس نے اپنے ماں کے اوپر تہمت لگائی، اور پھر تہمت لگا کر ماں کا قتل کر ڈالا، اور لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ بڑا خراب کام کیا اس نے۔ پہلی بات تو ماں کے اوپر تہمت لگائی، اس کے بعد تہمت لگا کر ماں کا قتل کر دیا۔ تو اب تہمت لگا کر ماں کا قتل کرنا یقینی بہت بڑا گناہ کا کام، بہت بڑا گناہ کا کام ہے، اور لوگ اس کی وجہ سے اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو اب یہ ماں پر تہمت لگانا، ماں کا قتل کرنا ایک حصہ ہے، دوسری طرف اس قتل کرنے والے کو لوگ برا بھلا بول رہے ہیں۔ اب اس مثال کے اندر کیا پہلو مولانا روم نکالتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان